زندگی کا اصل رنگ اس لمحے میں ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ جتنا لوگ تندرستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو برے لوگوں کے ساتھ ان کے شریک بھی صدا پائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے تب تک اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ بے شک اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہیں جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہر نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو بادلوں میں ملاتا ہے اور پھر انہی بادلوں سے بارش برساتا ہے اور تمہیں اپنے رحمت کا سایہ عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ اس مبارک فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلے نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے، کوئی ہوا اسے کبھی جھکاتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ درود السلام کی سب سے بڑی فضیلت۔ درود السلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود السلام پڑھنے والے کو خواب میں یا حالت بیداری میں حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلوا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تمہاری روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔
تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی اور سے کہنے میں کہاں۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد وہ تمام موزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے۔ ایسے معجزات وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے حرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبر کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کو خوشی سے جینا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے دکھ سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حد میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو باتیں عقل کا عیب ہوتی ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنے لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی اور جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جل گیا۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، وہ جو مرتے ہیں سرد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں پہ جاتے ہیں؟ ایسا نہ کر کہ لوگ تجھے استعمال کر کے پھینک دیں، اور خود کو اتنا بھی مہنگا نہ کر کہ تمہیں دل سے چاہنے والے تم کو پا نہ سکیں۔ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے، نہ ہمیشہ قدر کرنے والوں کی نہ قدری کرتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ دنیا عجیب چیز ہے، اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو غریب بن جاتا ہے، اگر یہ دنیا انسان کے دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ مت کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسانوں سے محبت میں اعتدال ضروری ہے، شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے قیمتی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔
پر شرمندگی عیب نہیں بلکہ ضمیر زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اچھا انسان ضرور بنیں مگر اس کو ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جوریاں دے جاتا ہے۔ زندگی میں ملتا بہت کچھ ہے مگر ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ کبھی کبھی ہم خود سے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے کبھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھکاری کو 1,00,000 روپے بھی دیں گے تو وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر اگلے دن پھر بھیک مانگنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ کسی مزدور کو 20 روپے زیادہ دیں گے تو اگلے دن وہ اور زیادہ لگن کے ساتھ مزدوری کرے گا۔ اس لیے بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، انہیں صرف کھانا کھلائیں اور مزدور کو ان کے حق سے زیادہ دیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مولانا رومی۔ جس شخص کو اس بلند برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات پہ اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتا۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت و حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ پاک ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی رائے کو اہمیت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کی شکوے شکایت سننے، ان کے نخرے اٹھائیے، ان پر اپنا پیار نچھاور کیجیے، اپنی چاہت کے خزانے ان پر لوٹائیے، اپنی دولت ان پر خرچ کیجیے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، بلکہ جہالت اس لیے ہے کہ ہم گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سایہ کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ شادی میں 50 لوگ اور میت پر 20 لوگ، یہ رولز ہمیشہ کے لیے عائد کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو 50 لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی 20 سے زیادہ اداس، باقی کے لوگ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔
دنیا میں سب سے بیوقوف دوسری عورت ہوتی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ مرد پہلی عورت سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہے۔ دنوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تو صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں میں مرد کی غلط نگاہ پہچاننے کا الارم لگا ہوتا ہے، لیکن یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ مرد کو نظر اٹھانے پر مجبور کرتی ہے یا نظر جھکانے پر۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف التجاؤں سے منہ کرنا۔ جو تمہاری رائے کا خواہشمند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ ہی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ دشمن پر قابو پالو، اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ عزت ہو یا رزق ہو، جتنا ملے ہمیشہ شکر کیا کرو۔ کیا پتہ ہماری اوقات سے ہمیں زیادہ مل رہا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ کسی کو یہ نہ کہا کریں میں ہوں، بلکہ یہ کہا کریں اللہ ہے نا، وہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ زندگی کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور میعاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت اللہ کا قہر ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں بھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ اخلاق کے پیچھے نیت صاف ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاص نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر بھروسہ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانی چاہیے۔ کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ ٹوٹی چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں، دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ نیکی میں اگر تجھے دکھ پہنچے تو دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، نیک کام رہ جائے گا۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے متحد ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا توجہ۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بعد میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے، اور غریب کی سخاوت تقسیم رازق میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے، ورنہ بہت سے گھر بڑے ہونے کے باوجود گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ دوستی ایک بہت قیمتی رشتہ ہے جس کی امید کم ظرف لوگوں سے نہیں لگائی جا سکتی۔ وقت آنے پر بہت سے چہروں کے نقاب اتر جاتے ہیں۔ چیز کو گہرائی سے دیکھو، اس کی قدر اور معیار کو مت کھونا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ آپس کی محبتیں عروج پر تب ہوں گی جب آپ شخصیت کی عزت کرنا سیکھیں گے، بڑے ہونے یا پیسہ ہونے کی نہیں۔ استاد کلاس میں داخل ہوتے ہیں، بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ ساری کلاس خاموش ہوگی کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے۔ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے گہری نظر سے طلباء کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک اور لکیر کھینچ دی۔ جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، دوسرے نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر ان سے آگے بڑھنے کا ہنر۔ انہوں نے چند منٹ میں سیکھ لیا تھا کہ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو، تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ تکلیف دہ باتوں کو جب جب یاد کرو، نئے سرے سے اذیت کے کھاتے کھل جاتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھی۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ ایک انسان کے ساتھ تم کیا برا کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے ہنسنا بھول جائے اور ہر دعا میں اپنے لیے موت مانگے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدر لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ بار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور رب تعالیٰ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔
میں نے گرتے ہوئے پتوں سے سیکھا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گراتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں وقت کبھی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ وقت ہی ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد موجود بدترین لوگوں کو آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن کبھی کبھار جواب دینا بہت لازم ہو جاتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔